بھارت میں پیغمبر اسلام کے خلاف متنازع بیانات، سخت گیر بی جے پی کے ہندو سادھو یتی نرسنگھانند آخر ہیں کون؟ پیغمبر اسلام کی ذات کے خلاف بی جے پی جو کچھ نہیں کہہ سکتی وہ سادھوؤں سے بیان دلوائے جاتے ہیں۔ بھارت میں پیغمبر اسلام کے بارے میں سخت گیر ہندو سادھو یتی نرسنگھانند کے حالیہ متنازع بیانات کے بعد ان کے خلاف بھارت میں متعدد ریاستوں کے اندر احتجاج اور مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اتر پردیش کے بعد علاقوں میں تو صورتحال کشیدہ ہے، تاہم ریاست مہاراشٹر اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مسلمانوں نے یتی نرسنگھانند کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ نہ صرف بھارت میں کشمیریوں نے بلکہ سعودی عرب میں حرمین شریفین، مکہ کی مسجد الحرام اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی انتظامیہ نے بھی ہندو سادھو کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت کی ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی جانب سے فیس بک پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا کہ حرمین شریفین ایک انڈین مبلغ کے اس بیان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے جس میں پیغمبر اسلام کی اہانت کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایسے عناصر کو روکیں جو مذہبی منافرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ مذہبی ہم آہنگی کا پیغام پھیلانے کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے کو بھی روکنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ واضح ہے کہ گزشتہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں غازی آباد کے شیو شکتی مندر کے محنت یتی نرسنگھانند کو مبینہ طور پر پیغمبر اسلام کے خلاف متنازع بیانات دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی ملک کی کئی ریاستوں میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے بعد حیدرآباد میں اس سادھو کے خلاف FIR بھی درج کروا دی گئی ہے۔ دوسری جانب مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اسد الدین اویسی نے پولیس کمشنر سے درخواست کی کہ یتی نرسنگھانند کے خلاف نہ صرف مذہبی منافرت پھیلانے پر مقدمہ درج کیا جائے بلکہ انہیں فوراً گرفتار کیا جائے، کیونکہ وہ اس طرح کے اہانت آمیز بیانات پہلے بھی دے چکی ہیں۔ ان کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی مبینہ متنازع بیانات کے خلاف احتجاج اور مظاہرے ہوئے، جس میں مظاہرین نے یتی نرسنگھا کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ غازی آباد کی پولیس نے نقص امن کے خطرے کے پیش نظر یتی نرسنگھا کو حفاظتی تحویل میں لے رکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ بھارتی سرکار ایک طرف بی جے پی کے ان شدت پسند ہندوؤں سے وہ بیانات دلوا دیتی ہے جو وہ خود نہیں دے سکتی، اور بعد میں اسے پولیس کی تحویل کی حفاظت بھی دی جاتی ہے۔ جمعیت علماء ہند اور جماعت اسلامی انڈیا نے بھی نرسنگھا کے بیانات کی مذمت کی ہے اور انہیں فوراً گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مہاراشٹر میں کئی مقامات پر نرسنگھا کے خلاف FIR درج کروا دی گئی ہیں۔ اپوزیشن راشٹریہ جنتا دل کے ترجمان منوج بھار نے ایک عالمی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ یتی نرسنگھانند نہ صرف مذہبی انسان ہیں اور نہ ہی رہنما۔ اس طرح کے بیانات اب ملک میں معمول کی بات بنتے جا رہے ہیں۔ یہ دراصل معاشرے میں مذہبی خطوط پر پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اس لیے وہ بے خوف ہو کر نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور بھارت کی بی جے پی سرکار ان شدت پسند ہندوؤں کی بھرپور سرپرستی کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ بھارت کے مسلمانوں اور ہندوتوا کی سیاست پر کئی کتابوں کے مصنف ضیاء الاسلام نے ایک عالمی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ بھارت میں اسلاموفوبیا ایک حقیقت ہے، اس لیے اس طرح کے بیانات پر کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یتی نرسنگھا آخر ہے کون؟ تعزیرات ہند، جسے اب بھارتیہ نیائے سنگیتا کہا جاتا ہے، کہ نئی دفعات 299 سے 302 تک میں مذہبی اہانت اور مذہبی جذبات مجروح کرنے کے معاملات کی تشریح کی گئی ہے۔ دفعہ 299 میں درج ہے کہ کوئی بھی شخص دانستہ طور پر اور بدنیتی سے انڈیا کے کسی بھی شہری کے مذہبی جذبات کو تحریری، زبانی، اشارے یا تصویروں یا الیکٹرانک ذریعے سے مجروح کرتا ہے، یا کسی مذہب کی توہین یا کسی کے مذہبی عقیدے کی اہانت کرتا ہے، تو اسے 3 برس تک قید کی سزا یا جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ اس طرح دفعہ 302 میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص جو کسی شخص کے مذہبی جذبات کو دانستہ طور پر مجروح کرنے کے لیے کوئی بات کہتا ہے، اس مقصد سے کوئی آواز نکالتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، تو ایسا شخص زیادہ سے زیادہ 1 برس کی قید اور جرمانے یا دونوں کی سزا کا مستحق ہوگا۔ یتی نرسنگھانند کے خلاف دفعہ 302 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ماضی میں مذہبی جذبات مجروح کرنے کے کئی کیس ہونے کے باوجود ان معاملات میں انہیں ضمانت ملتی رہی۔ بھارت میں مذہبی اہانت کے کئی اہم معاملات رونما ہوئے ہیں۔ بیشتر تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اسلام اور پیغمبروں کے بارے میں اہانت آمیز بیانات کا عموماً تعلق ہندوتوا کی وسیع تر سیاست سے ہے، اور اس طرح کے بیانات اکثر انتخابات کے دوران زیادہ آتے ہیں۔
جن کا مقصد مسلمانوں کو مذہبی خطوط پر تقسیم کرنا ہے تاکہ انتخابی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ شدت پسند ہندو یتی نرسنگھانند سرسوتی آخر ہے کون؟ شمالی ہندوستان کی ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے 60 سالہ یتی نرسنگھانند سرسوتی کی شخصیت انتہائی متنازع رہی ہے۔ ان پر نہ صرف اسلام اور پیغمبر اسلام بلکہ خواتین اور دیگر اقلیتوں کے خلاف جارحانہ تبصرے کرنے کا الزام لگایا جاتا رہا ہے۔ سن 2022 میں ان کے ایک قریبی دوست انیل یادو نے ایک عالمی نشریاتی ادارے کو بتایا تھا کہ نرسنگھا کے خلاف مقدمات در حقیقت ان کے ماتھے کا جھومر ہیں اور یہ کہ انہیں ان مقدمات سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ سوشل میڈیا پر ان کی فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ ماضی میں مبینہ طور پر مسلمانوں کو شیطان قرار دے کر انہیں ختم کرنے کی دھمکی بھی یہ ہندو شدت پسند دے چکی ہیں، جبکہ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسلام سے پاک ہندوستان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نرسنگھا کا اصل نام دیپک تیاگی ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انجینئرنگ کی تعلیم روس سے حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ برطانیہ میں کام کیا مگر وہ پھر بھارت واپس آ گیا۔ 2007 میں وہ طاقتور دسنا مندر سے بطور پجاری منسلک ہو گیا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے جڑے رہیے نیوز ویو اردو کے ساتھ۔